الحمدللہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی سید المرسلین وآلہ الطیبین واصحابہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا خیر خلق اللہ۔ تم پہ 100 جان سے قربان رسول عربی، تم میری جان کی ہو جان رسول عربی، آپ کی وجہ سے اللہ کو سب نے جانا، ہے بڑا آپ کا احسان رسول عربی، آپ کی شان میں ہے بے ادبی بے دینی، آپ کا عشق ہے ایمان رسول عربی، تا دم حشر رہے باد خزاں سے محفوظ، آپ کا یہ چمنستان رسول عربی۔ علم و حکمت کا سمندر حضرت عبد القدیر، علم و حکمت کا سمندر حضرت عبد القدیر، معرفت کے ماہ انور حضرت عبد القدیر، معرفت کے ماہ انور حضرت عبد القدیر۔ نانا ہے صدیق اکبر، دادا ہے مولا علی، نانا ہے صدیق اکبر، دادا ہے مولا علی، آپ کی ہے ذات گوہر حضرت عبد القدیر، آپ کی ہے ذات گوہر حضرت عبد القدیر۔ بزرگان ملت، نوجوانان امت، محبان اولیاء اللہ، محبان حضور بحر العلوم علامہ عبد القدیر صدیقی حضرت علیہ رحمۃ رضوان، برادران اہل سنت، آئیے آپ اور ہم سب مل کر اپنے آقا و مولا سرور عالم نور مجسم شہنشاہ امم شفیع المذنبین رحمۃ للعالمین خاتم النبیین سید الاولین والآخرین حضور سیدنا محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ مقدسہ میں درود پاک کا نذرانہ پیش کرنے پڑھیے درود پاک۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ بارک وسلم۔ ایک اور مرتبہ درود پاک کا نذرانہ بلند آواز سے پیش فرمائیں۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ بارک وسلم۔ ایک اور مرتبہ نبی اور آل نبی کی بارگاہ میں درود پاک کا نذرانہ پیش فرمائیں۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ بارک وسلم۔ آپ تمام اولیاء اللہ کے، صحابہ کرام کے، اہل بیت اطہار رسول پاک کے چاہنے والوں کا میں خیر مقدم کرتا ہوں، استقبال کرتا ہوں کہ آپ میری دعوت پر آج ماہانہ محفل نعت پاک و منقبت پاک میں حاضر ہیں، اور آج چونکہ یہ مہینہ شوال المکرم کا ہے تو آج ہم اس شوال المکرم کے مہینے میں 16، 17، 18 شوال المکرم کو حضور بحر العلوم شمس المفسرین، استاذ الاساتذہ، امام الاسلام، خادم القرآن حضرت سیدنا محمد عبد القدیر صدیقی حضرت علیہ رحمۃ رضوان کا عرس پاک منایا گیا۔ اسی سلسلے میں آج جلسہ فیضان حضور بحر العلوم علامہ عبد القدیر صدیقی حضرت علیہ رحمۃ رضوان بھی منعقد ہے۔ آپ حضرات اپنی محبتوں اور اخلاص کے ساتھ تشریف فرما ہیں، اور آپ دل جمعی کے ساتھ تشریف فرما رہیے۔ تھوڑی گفتگو حضور بحر علامہ عبد القدیر صدیقی رحمۃ اللہ علیہ کے متعلق کی جائے گی، اس کے بعد
नात पाक और मुनक़बत पाक की महफिल का इनक़ाद अमल में लाया जाएगा। हुजूर बहरुल उलूम एक जामिउ सिफ़ात हस्ती है। यानी जामिउ सिफ़ात इसको कहते हैं कि जिसमें अल्लाह तबारक व तआला ने तमाम सिफ़ात को जमा कर दिया। हज़रत बहरुल उलूम सरकार अपनी ज़ात में एक अंजुमन है, और आप जिस जिहत से भी हुजूर बहरुल उलूम को देखेंगे वो कामिल और अकमल नज़र आएंगे। और ऐसी शख्सियत अल्लाह तबारक व तआला कम कम ही पैदा करता है। हज़ारों साल नरगिस अपनी बेनूरी पे नूरती है, बड़ी मुश्किल से होता है चमन में दीदावर पैदा। तो हुजूर बहरुल उलूम की ज़िंदगी को देखने के बाद और आपकी शख्सियत के जो करीब रहे उनसे हालात मालूम करने के बाद हमारी अक्ल दंग रह जाती है कि एक शख्स है और इतने काम। यहाँ तो हम एक काम भी बराबर नहीं कर सकते। आप हज़रत को देखिए कि तफसीर का काम भी हज़रत फरमा रहे हैं, हदीस का काम कर रहे हैं, फ़िक़्ह का काम, तसव्वुफ़ का काम, अदब, शायरी, तसनीफ़ व तालीफ़, फिर लोगों को पढ़ाना, उस्मानिया यूनिवर्सिटी में सदर शोबे दीनियात, फिर हिंदी, उर्दू, फ़ारसी, अंग्रेज़ी ज़बान पे महारत हासिल करना, बड़ी बड़ी अंजुमनों के सुदूर और उनके सरबराह आके मशवरे लेना, फिर मौसीक़ी में राग रागनियों से वाकिफ़ होना। यही नहीं, हर भी तमाम तरीक़ों से रूशरास रहना, यानी किस तरह जंगों में लड़ा जाता है, तलवार, लठ, बिन्नोट और कुश्ती। आप देखिए दंग रहना है। आदमी एक फ़न में माहिर नहीं हो सकता, लेकिन हुजूर बहरुल उलूम सरकार है कि हर फ़न में माहिर नज़र आते हैं। तो ये हमारी खुशनसीबी है कि हुजूर बहरुल उलूम अल्लामा अब्दुल क़दीर सिद्दीक़ी जैसी हस्ती हैदराबाद दक्खन में मौजूद है, और हमारे लिए ये बड़े फ़ख्र और इफ्तिख़ार की बात है कि हम उनसे वाबस्ता हैं। फिर विलायत में, फ़कीरी में, रूहानियत में, फिर इससे हटकर सरकार दो आलम आज़म से जो ताल्लुक़ है, गौसे आज़म से जो ताल्लुक़ है, औलिया अल्लाह से जो ताल्लुक़ है, इससे हटकर विलायत में एक इनफरादी मुकाम की हामिल शख्सियत का नाम बहरुल उलूम अल्लामा अब्दुल क़दीर सिद्दीक़ी रहमतुल्लाह अलैह। और इन तमाम खूबियों के बाद, इन तमाम खूबियों के बावजूद आदमी नहीं टिकता। एक चार खूबियाँ आने के बाद उन्हें बोलता कि मैं अपने एक मुकाम पे पहुँच गया, मेरी सुनो। लेकिन इतनी खूबियाँ रखने के बाद, अब मैं आपकी तवज्जो चाह रहा हूँ, इतनी खूबियाँ रखने के बाद हुजूर बहरुल उलूम अपने दौर के मुजद्दिद हैं, मुज्तहिद हैं, इमाम हैं। इतना होने के बावजूद भी पैरवी कर रहे तो इमाम आज़म अबू हनीफा रज़ियल्लाहु अन्हु। ये तवज्जो मैं आपको दिलाना चाह रहा हूँ। हम हुजूर बहरुल उलूम का सही तारुफ करवा नहीं सकते। जो भी हमारी समझ में आया, जो भी हमने अपने बुजुर्गों से सुना, वो बात आपके सामने रख रहा हूँ। हुजूर बहरुल उलूम की सोबत में बैठने वालों ने को से पूछो, उन्होंने है तुरुत तजल्ली। उनको क्या मालूम आपको तुरुत तजल्ली क्या होता? हाँ, वो है खाली उनके अशार पढ़ के किसी को समझा दो बोलो। हज़रत जो है ना, हर फ़न में कामिल और अकमल है। फिर रूहानियत भी इतनी बुलंद है कि जैसे इक़बाल ने कहा ना, खुद ही कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले खुदा बंदे से खुद पूछे तेरी रज़ा क्या है। तो उस मुकाम की बुलंदी से पे भी फायज हैं हज़रत बहरुल उलूम सरकार। इतनी बड़ी ज़ात होने के बावजूद भी
آپ اپنے بزرگوں کی پیروی کرتے ہیں. مرید ہیں تو حضرت سیدی خواجہ محبوب اللہ رضی اللہ تعالیٰ کے مرید ہیں. حالانکہ آپ کو مرید ہونے کی کیا ضرورت ہے؟ آپ کو امام اعظم حنیفہ کی پیروی کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ یہاں تو اونے بونے پونے ایک سطر اردو کی پڑھ نہیں سکتے. ہم کو امام کی کیا ضرورت ہے؟ ہم کو مرشد کی کیا ضرورت ہے؟ یہ اونے بونے جن کو انگوٹھا بھی صحیح لگانا نہیں آتا. لوگ تو انگوٹھا چھاپ بولتے ہیں نا، میں تو بولتا ہوں انگوٹھا بھی لگانا نہیں آتا. اب ایسے نکل گئے. اب ہم بولے تو کسی کو پورا نہیں بولنا. تو بھئی تم جو ہے ہمارے بزرگوں کو جو چاہے بولیں گے اور ہم نہیں بولنا. ہمارے پاس اتنی بڑی شخصیتیں موجود ہیں، اتنے بڑے عالم. تفسیر آپ ان کی پڑھیے، آپ 2 سطر نہیں پڑھ سکتے تفسیر کے. اور حدیث میں جو کام کیا ہے، الدین جو آپ کی حدیث کی کتاب ہے، آپ کو میں اس بات سے ہر تقریر میں یہی توجہ دلاتا ہوں کہ علم حاصل کرو. اور حضور بیرون علامہ عبد القدیر صدیقی نے یہ بھی فرمایا، سرکار بیرون نے فرمایا کہ ہم سنی لوگ اپنے بچوں کو دینی تعلیم نہ دینے کے نتیجے میں ہمارا بچہ غیر مذہب والوں سے مل جاتا ہے. تو غیر مذہب سے مراد کیا ہے؟ یہاں باطل فرقے. غیر مذہب بولے تو غیر اسلامی نہیں. اسلام میں جو باطل فرقے ہیں نا، ان کو بھی غیر مذہب کہا جاتا ہے. اب لوگ دلیل ہے کہ وہ دوسرے فرقوں کو باطل مانتا ہے. بھئی ہم کو اپنے آپ کو حق سمجھنا چاہیے. اس لیے بحرالعلوم نے ایک مقام پہ لکھا ہے کہ لوگ جو ہے یہ مذہب وہ مذہب، جب وہ حضرت جو ہے ان الدین عند اللہ اسلام کی تفسیر بیان فرما رہے تھے ان آیتوں کی، تو اس میں لکھا کہ آج کل کے لوگ ایسے، اور حضرت کے زمانے کی بات ہے، کہ ایسے لوگ ہیں وہ بھی مذہب ہے، یہ بھی مذہب ہے، وہ بھی مذہب ہے، یہ بھی مذہب اچھا ہے، سب مذہب کو یہ کاکٹیل کا مذہب بنا رہے. تو حضرت اچھا جملہ لکھے، حضرت نے فرمایا یہ کسی مذہب کے نہیں ہے. اب آج بھی تو یہ ذہن چل رہا نا کہ یہ مذہب وہ مذہب، انہوں بھی ہے، انہوں بھی صحیح ہے، انہوں بھی صحیح ہے، کسی کو برا نہیں بولنا. تو حضرت فرما رہے ہیں یہ کسی مذہب کے نہیں ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو مذہب اسلام دیا ہے، جو رسول اللہ کا مذہب ہے، اسی مذہب پہ ہم چلیں گے تو ہماری بھلائی ہے، ورنہ ہمارا خسارہ ہو جائے گا، ہم آخرت خراب ہو جائے گی ہماری. یہ بیرون سرکار فرما رہے ہیں. تو یہی پیغام میں دے رہا ہوں. یہ ہمارے بزرگوں نے کہا. اب یہ ایک نئے نئے نکل گئے کہ نہیں ہم کسی کو برا نہیں بولتے. تو کیا آپ جا کے کیا بیٹھ کے ڈنڈم کر دے کیا؟ ہاں پھر نہیں بولتے. پھر قوالی میں ناچنا نہیں بولا میں. چھاپ تلک سب چھی نیرے مجھ سے نینا ملائی کے، چھاپ تلک سب چھی نیرے مجھ سے نئے. یہ چھاپ تلک کون لگاتے؟ یہ جو ہے شوال کا مہینہ حضرت امیر خسرو رضی اللہ عنہ کے عرس کا مہینہ بھی ہے. انہوں کیا بول رہے ہیں حضرت نظام الدین اولیاء کو؟ یعنی یہ چھاپ تلک چھین لیے، آپ ایسی نہ ڈر ڈالے کہ ہم سب بھول گئے، آپ کے قدموں میں آگے نہ چھاپ رہے نہ تلک رہا، صرف رہا تو آپ کا قدم رہا. یہ ہے مطلب. کہاں سمجھتے ہیں؟ اب بولے نہیں انہوں چھاپ بھی گئی تلک بھی گیا، آگے کدھر؟ اسلام کی طرف آگے. اپنا انداز ہے تو میرے خسرو کا. تو اس لیے جو ہے نا، تو ہمارے بزرگوں نے یہ کہا اور بحرون سرکار نے یہ کہا کہ اسلام ہی مذہب ہے، باقی کوئی مذہب نہیں ہے. اور آج جو ہے یہ ساری دنیا میں میڈیا پہ اور یہ نا یہ بیان کیا جا رہا ہے کہ دوسرے مذہب کو آپ لوگوں کا کئی کو بول رہے. ہم کسی مذہب کو نہیں بول رہے، ہمارا مذہب حق ہے، حق بول رہے. بھائی آپ میرے سے آگے بات کرو، کون سا لیڈر بات کرتا، کون سا عالم بات کرتا، کون سا صوفی بات کرتا، کون سا کرتا. میں تو بانگے دوہل بول رہا ہوں نا. میں تو بول رہا ہوں کہ ہمارا اسلامی حق ہے. ہم قرآن پاک کے ماننے والے، ہم رسول پاک کے ماننے والے. جو رسول پاک کا دین ہے، سرکار بیان فرمائے ہم اس دین کے پابند ہیں. سرکار نے جو دین ہم کو بتایا ہم اس دین کے پابند ہیں. ہم یہ دین بھی ہے، اس میں اچھا ہے، اس میں اچھا ہے. ہمارے کو ہر دن میں اچھا چننے کی ضرورت نہیں ہے. اسلام میں تو پورے سے پورا اچھا ہے. تو اسلام میں رہو سنی، اور اسلام میں
سنیت اچھی ہے. جو بہرولوم نے جو سنیت بتائی وہ سنیت نہیں. اب سنیت بتاؤ میں آپ کو. حضرت بہرولوم کے سامنے جو ہے نا کوئی جو ہے نا پورا بھرپور کالا لباس پہن کے آئے. آپ کے سمجھانے کے لیے بول رہا ہوں, تفصیل ہے, وقت بھی نہیں ہے اور نعت منقبت بھی سننا ہے. پورا لباس کالا کالا پہن کے آئے. حضرت بولے ایسا لباس نہیں پہننا, یہ رافضی پہنتے. پورا لباس جو ہے کالا نہیں پہننا, یہ رافضی پہنتے. میرے کہنا ایسے دلائل ہے. حضرت فوراً ہی روک دیے, یہ رافضیاں پہنتے پورا. تو کیا اب سرکار بہرولوم رافضیوں کو اچھا نہیں سمجھتے بول کے بولے ہوں گے نا. آج کیا بول رہے ہیں, رافضیوں کے قریب جا رہے ہیں لوگ. اور کیا کیا کی ہے. تو آپ ذرا تفسیر پڑھیے, الدین پڑھیے, تو آپ کو اندازہ ہوگا. رافضیاں جو ہے مولا علی کو مانتے بولے کہ گھس جا رہے ہیں, تو ہر مولا علی کو ماننے والے کے پاس گھس جائیں گے کیا. یہ دیکھو کہ یہ تمام جو ہے یہ بھی اہل بیت کے گستاخ ہیں. اور ایک بات آپ لوگوں کو بتا دے رہا ہوں میں بہرولوم کے عقیدے کی. بہرولوم سرکار اہل بیت سے بھی بے انتہا محبت رکھتے ہیں اور صحابہ کا بھی احترام کرتے ہیں. یہ عقیدہ اہل سنت کا یہی عقیدہ ہے. جو اس رستے پہ چلا وہ رستہ صحیح ہے. جو اس رستے سے ہٹا تو میں عیسیٰ سے بابانگے دہل کہتا ہوں کہ کسی بھی صحابی کو آپ کو بولنے کا کوئی حق نہیں ہے. چاہے وہ کوئی بھی صحابی ہو, آپ کو بولنے کا حق نہیں ہے. اس واسطے سے حضرت بہرولوم نے مشاجرت صحابہ پر ایک رسالہ لکھ دیے. مشاجرت صحابہ, مشاجرت ائمہ پہ حضرت بہرولوم کا ایک رسالہ ہے جس میں آپ نے صحابہ کے جو اختلاف ہے اور ائمہ کے جو اختلاف ہے پہ بحث کر کے بتایا کہ ہم کو ان کے درمیان میں بولنے کی ضرورت نہیں ہے, بلکہ ہم کسی ایک صحابی کی بھی پیروی کرتے ہیں تو سرکار نے فرمایا ہدایت پر ہیں. یہ میں آپ کو صاف صاف بہرولوم کے عقائد بتا رہا ہوں. اب کوئی اگر بہرولوم کا نام لے کے یا کسی اور بزرگ کا نام لے کے بولا کہ نہیں ہم ایسے ہیں, ہم مولائی ہے, ہم حسینی ہیں, ہم یہ علی کے ٹوپاں لگا کے پھریے, تو یہ نہیں ہے. خالی وہ پورا جسم پہ انہوں جو ہے لباس پورا کالا پہنے تو حضرت ٹوک دیے, بولے کہ ایسا لباس نہیں پہنا, یہ رافضی پہنتے. تو پتہ کیا کلا کہ ان کے لباس کو بھی اختیار نہیں کرنا, ان کے طریقے تو طریقے ہے, ان کے انداز کو, ان کے شعر کو استعمال نہیں کرنا, اپنے آپ کو ایسا سنی برقرار رکھنا. اس میں اور یہ بات رافضیوں کی ہے تو بتاتا ہوں. سرکار تفسیر صدیقی میں رافضیوں کا ہر مقام پر رد کیے ہیں. تھوڑے دن یہاں درس چلا, اس کے بعد آپ نہیں آنے لگے تو, ورنہ تفسیر صدیقی پڑھیں گے تو آپ کے عقیدے بھی مضبوط ہو جائیں گے, آپ عاشق رسول بن جائیں گے, اور عاشق صحابہ, عاشق اہل بیت. تو بہرولوم کا جو عقیدہ ہے اس عقیدے پہ چلنا ہے ہمارا. اس لیے میں نے پرسوں مقطع سنا دیا بہرولوم صاحب کا کہ خانمہ بہرولوم سرکار کے سامنے سنا دیا میں. سراج اپنے ہیں پیشوا حسرتا, سراج اپنے ہیں پیشوا حسرتا, حسرتا بولتا حسرت, عبدالقدیر صدیقی حسرت. سراج اپنے ہیں پیشوا حسرتا, وہ جدھر وہ چلیں گے ہم ادھر جائیں گے, جدھر وہ چلیں ہم ادھر جائیں گے. سراج اپنے ہیں حسرتا پیشوا, جدھر وہ چلیں ہم ادھر جائیں گے. اب آپ قدیر پیا سرکار کو کیا سمجھتے, عالم سمجھتے نہیں سمجھتے, صوفی سمجھتے نہیں سمجھتے, ہاں روحانیت میں ایک اعلیٰ مقام کے حامل شخصیت سمجھتے کہ نہیں سمجھتے. آپ کتنے, حضرت کا روحانی مقام کتنا بلند ہے. میں وہ افضل گڑھ کی مسجد نے بولا, بولتے بولتے میں بولا گھر میں وعدہ کرا تھا تو بول دیا تو آپ لوگ کا انتظار میں رہیں گے. جب مولا علی مرتضیٰ شیر خدا علیہ السلام کی بارگاہ میں سرکار بہرولوم نے حاضری دی, اور آپ بیٹھیے, انشاءاللہ مولا علی کی شان میں جو حضور بہرولوم نے مولا کو سنایا منقبت, وہ ہمارے آج شمزابہ سنائیں گے. تو اس وقت مولا علی کی شان میں حضرت نے منقبت لکھی تھی, مولا کی بارگاہ میں کھڑے رہ کے بہرولوم سرکار نے مولا کو سنایا, مولا علی. تو مولا حضور خود فرماتے بہرولوم کہ اس وقت میرے پہ بے خودی کی ایسی کیفیت آ رہی تھی
ایک طرف سے الیاس برنی صاحب رحمۃ اللہ علیہ، ایک طرف کرنل حبیب صاحب میرے کو تھامے ہوئے تھے. ایسی وجدانی، ایسی جوش کی کیفیت تھی حضرت کی. ایسی کیفیت میں مولا کو دیکھ کے سنا رہے تھے. اب روحانیت کا اس سے اندازہ لگائیے بیرون سرکار کی، کہ سرکار بیرون سے کسی نے پوچھا کہ آپ جو ہے رسول اللہ کو، غوث و خواجہ کو دیکھتے کیا؟ حضرت انجان ہو گئے. اب کیا بولیں گے؟ الٹے پلٹے سوال بھی کرتے نا لوگ آ کے. اب ہر قسم کا آدمی رہتا. حضرت انجان ہوئے. پھر انہوں نے حضرت آپ کیا رسول اللہ کو دیکھتے ہیں، آپ غوث اعظم کو دیکھتے ہیں، آپ خواجہ کو دیکھتے ہیں؟ حضرت ٹالتے گئے. اب ایک دن حضرت کو موڈ آیا تو کیا بولے؟ جیسا تم کو دیکھ رہا ہوں ویسا دیکھتا ہوں. یہ ہے مقام قدیر پیا سرکار کا. تو میں مولا علی کی بات کر رہا تھا. مولا علی کے جو ہے نا اتنے سرکار فرماتے ہیں کہ مجھے ہر موقع پہ مولا علی نے مجھے تعلیم عطا کی ہے. اتنا راز تعلق تھا مولا علی سے. اس کے باوجود بھی رافضیوں کی کیسی رد کرے ابھی بتاتا ہوں میں تمہارا. اتنا مولا سے تعلق ہے. تو وہ افضل گنج میں نہیں بولا، انہوں تھے. تو میں آج یہاں بولتا ہوں کہ حضرت فرماتے ہیں ایک مرتبہ سرکار بیرون سرکار کی آنکھ تڑک گئی تھی، متلی ہے نا، تڑک گئی. تو اس بے چینی کے عالم میں حضرت جو ہے حضرت حسینی پاشا رحمۃ اللہ علیہ عزت تپیا، حسینی پاشا رحمۃ اللہ کا ہاتھ پکڑ کے ٹہرے تھے. تو فرما رہے ایسی تکلیف تھی ناقابل برداشت. ایسی تکلیف میں ٹہر رہا تھا، اور اس تکلیف میں حضرت نے یہ غزل لکھی، میں وہ بھی سنایا تھا. حضرت یہ حضرت اس موقع پہ یہ غزل لکھے تھے جب بہت تکلیف تھی. تو اس غزل کا پہلا ہی مطلع سناتا ہوں. میں پوری غزل نہیں سناتا، وہ سنائے تب بہت ٹائم جاتا. درد تو لا علاج بن، وہ شب غم دراز ہو. درد ہو رہا تو اس کو بولا تو علاج نہ کو اب درد کا. درد تو لا علاج بن، وہ شب غم دراز ہو. اے غم کی شب تو اور دراز ہو جا، درد اور ہو تو لا علاجی بن جا. میں رہوں اور بے کسی کوئی نہ چارہ ساز ہو. بس میں رہوں اور بے کسی، اور چارہ ساز کوئی نہیں رہا. یہ مزے کی باتیں ہیں. یہ باتیں ہر ایک پہ نہیں کھلتی. اور جتنا بڑا عاشق ہوتا ہے اتنی بڑی آزمائش ہوتی. ہاں، اس وجہ سے جس کے رتبے ہیں سوا اس کو سوا مشکل ہے. جس کے رتبے ہیں سوا اس کو سوا مشکل ہے. ہاں، اس لیے جو ہے نا اولیاء اللہ کے مقام کو ولی بن جانا الگ ہے سفلی عملیات کر کے، مگر مشکلیں ہے کہ اللہ کی مرضی کے تابع اپنی زندگی اتنی تڑپ میں بھی بول رہے ہیں درد تو لا علاج ہو جا، اور اے شب غم تو طویل ہو جا. میں رہوں یہ درد رہے اور میرا کوئی علاج کرنے والا نہ رہے. یہ بہت بڑے مقام کی بات ہوتی ہے. اس طرح سے بابا فرید جب خوش ہوتے نا کسی سے تو کہتے اللہ اسے درد عطا کر. تو یہ مقام کی بات ہوتی ہے. یہ سب خانقاہوں میں کی جاتی باتیں آج تو آپ سنیں گے کہاں. تو یہ جو ہے مقام ہے اولیاء اللہ کا. تو حضرت یہ لکھ کے ٹہر رہے تھے. اتنے میں حضرت جو ہے نا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضری ہوئی ایسے عالم میں. تو سرکار سے بولے حضرت میں اپنے پیروں سے ملنا چاہتا ہوں. سرکار بولے جاؤ ملو، جا کے ملو. تو پہلے خواجہ محمد اللہ سر کے دروازے کو کھٹکھٹائے. میں آپ کے لیے آیا ہوں، رسول اللہ بھیجے ہیں. خواجہ محمد اللہ سرکار استقبال کرے. پھر ایک ایک پیر سے ملتے آئے. اپنے جو پیر ہیں مولا علی تک پہنچے. مولا علی کو بولے میں آیا ہوں سرکار بھیجے. تو مولا علی ڈانٹ چوٹ کر دیا. بولے تم اٹھے گے وہاں سے؟ ہاں کیوں آئے یہاں پہ میرے پاس؟ تو میں بولے میں کیا کرا؟ میں اپنے پیروں سے ملا. تو کیوں ملے؟ میں تم کو کہاں بٹھایا تھا؟ وہ بارگاہ سے اٹھ کے آتے. تو حضرت فرماتے ہیں ڈانٹنے کا حق تو مولا ہی کو معلوم ہے. یہ مولا سے ربط ہے. حضور بینو علامہ عبد القدیر صدیق ایسا سے بولے کہ مولا نے مجھے ہر وقت ہدایت فرمائی ہے، اور یہ ڈانٹنے کا حق تو مولا کا ہی ہے، اور وہی ڈانٹ سکتے تھے. یہ مولا کا معاملہ. یہ مولا علی سے اتنا ربط ہے. ایک صاحب تھے حیدرآباد میں بہت بڑے تلوار کے دھنی چلانے والے. ان کو جو ہے نا
حضرت مولا علی کے جو ہے تلوار کے چلانے کی ایک کاٹ معلوم تھی. تو سرکار بہنوں کو معلوم ہے کہ ان کا نے مولا علی کی جو کاٹ ہے، جو مولا علی جنگوں میں دشمنوں کو کاٹتے تھے، وہ ان کو جو ہے وہ فن معلوم ہے، وہ کاٹ کے انہوں ماہر ہے. تو حضرت بہنوں بولے کہ میرے کو بھی سکھاؤ بولے. تو اب کیسے لوگ سکھاتے ہیں انداز سے؟ اچھا بول کے ٹالے کرے ٹالے. ایک دو تین وقت حضرت بولے، خاموش ہو گئے. اور بہت دنوں کے بعد وہ صاحب آ کے بولے میں آپ کو سکھاتا ہوں. حضرت بولے میں نہیں سیکھتا، میرے کو سکھانے کی ضرورت نہیں ہے. بولے کیسا؟ آپ تو میرے کو بول رہے تھے سکھاؤ. وہ تو نہیں، میرے کو مولا سکھا دیے. تو میں آپ کو اس واسطے بتاؤں تو اس ایسا مولا علی سے ربط رکھنے والا شخص کون ہے میرے سامنے لائے تو پھر میں بات کروں گا. مولا علی سے اتنا ربط رکھنے کے بعد یہ لوگ جا رہے ہیں ہم مولا یہ بول کے رافضیاں تفضیلیاں بنتے جا رہے ہیں. تو میں ان سے پوچھنا چاہ رہا ہوں تمہارا ربط اتنا مولا علی سے ہے تو پھر سرکار مولا علی سے کیا کیا نہیں سیکھے ہوں گے بہرالعلوم؟ جب معاملی تلوار کی کاٹ سیکھتے تو عقیدہ نہ سیکھتے؟ نہیں معلوم. اس کے بعد بھی رافضیوں کا رد کیے ہیں. ابھی میں دیکھ رہا تھا الدین کتاب میں، تو جو بحث ہے نا، انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت یطہرکم تطہیرا، اس میں بہت بڑی علماء کی بحث ہے. اور یہیں آ کے مغالطہ کھاتے، یہیں جو ہے لوگ کرتے. حضرت اس میں بحث کر کے فرما رہے ہیں یہ جتنے رافضی ہیں نا، یہ سننے کی بات ہے، میں آپ کو سنا دینا چاہ رہا ہوں. اور میں اپنے سینے میں کہیں کو رکھوں، آپ کو بھی سنا کے آپ کو صحیح رستے پہ لانا چاہ رہا ہوں. حضور بہرالعلوم فرماتے ہیں کہ اس میں رافضیوں کا یہ عقیدہ ہے کہ یہ اہل بیت تھا. انما اہل بیت یہاں جو آیا نا، اس میں وہ ازواج مطہرات کو نہیں مانتے. اہل بیت رافضی جتنے ہیں اور ان کے کالے کالے کے ساتھ جالے جالے جتنے ہیں، یہ تفضیلیاں، یہ ازواج مطہرات کو، یعنی سیدہ خدیجہ الکبریٰ، سیدہ عائشہ، حفصہ، جتنے سرکار کی 11 ازواج مطہرات ہیں نا، جبکہ مطہرات بول رہے ہیں، اور ان کو جو ہے نا اہل بیت سے نہیں مانتے. اور سرکار بہرالعلوم فرماتے ہیں اہل بیت کا پہلا مصداق سرکار کے ازواج ہے. سرکار بہرالعلوم فرماتے ہیں، آپ کہیں بھی بیٹھ کے دیکھیں گے وہ کتنا بھی بڑا ترم قوم، نامہ نہیں لیتا میں. آج جتنے بھی تقریریں کر رہے ہیں نا، ان سے پوچھو کنٹروورسی میں پڑے ہوئے ہیں. نہیں وہ ازواج مطہرات اس میں نہیں آتے. وہ سرکار نے حضرت علی، حضرت فاطمہ، امام حسن حسین کو جو ہے چادر اڑائی. ام سلمہ نے کہا تو انا علی خیر کہا. یہ سب باتیں اپنی جگہ ہے، مگر تمام چیزوں کو دیکھنے کے بعد جو نتیجہ نکالنا ہمارا کام نہیں ہے. بھائی مقدمہ چلتا، اب آپ سے بھی سنتا ہوں، آپ سے بھی سنتا، یہ نتیجہ نکالنا کس کا کام رہتا؟ جج کا کام رہتا. تو آپ بھی حدیث پڑھ لیں، کتے بھی پڑھ لے ہوں گے، پوری سیاستہ پڑھ لی ہوں گے، آپ پوری قرآن کی آیتیں پڑھ لی ہوں گے. نتیجہ نکالنے کے مقام پہ آپ نہیں ہیں. نتیجہ نکالنے کا مقام مجتہد کو ہوتا. ہر آدمی اگر ایک نتیجہ نکالا تو ایسی جو ہوتا تھا، کوئی 4 رکعت پڑھتا، کوئی 8 رکعت پڑھتا، کوئی 20 رکعت پڑھتا. نتیجہ نکالنے کا حق اس کا ہوتا ہے جو اتنے علوم کا ماہر ہوتا ہے. تو بہرالعلوم سرکار اس پر فائز ہیں. اس لیے میں نے کہا کہ جدھر وہ چلے ہم ادھر جائیں گے. تو حضرت نے بتا دیا. بہرالعلوم کے ساتھ بہت بڑے علماء ہیں، سارے علماء کا یہی ہے، سوائے جو رافضیوں سے متاثر ہے. اب آپ جا کے ان کے بعد میں بیٹھے، کوئی بول دیا کہ حضرت فاطمہ یہ حضرت علی جو ہے، حضرت امام حسن حسین یہ اہل بیت میں ہے، دوسرے نہیں ہے، کیونکہ سرکار نے ان کو چادر میں اوڑھا دیا، آل ابا ہے. تو یہ تو بات صحیح ہے. آپ چکر میں آ گئے اور آپ سرکار کے ازواج کو اہل بیت نہیں مانے تو سرکار ناراض ہوں گے کہ نہیں ہوں گے؟ ہاں. تو سرکار اچھی مثال دی ہے بہرالعلوم سرکار. بولے بھائی اب تمہاری یہ کس کی بھی، یہ ہماری بھاوچ ہے، یہ ان کی گھر والی ہے، یہ ان کی گھر والی ہے، ان کے گھر والی ہے. بیوی کو کیا بولتے ہیں؟ یہ ہماری گھر والی ہے. تو پھر گھر والی کون ہوتی؟ نہیں سمجھے؟ تو سرکار کے گھر والی کون ہے؟ ہاں
ہاں، یہ میرے بھائی کا بیٹا ہے، یہ میرا بھانجا ہے، میری بہن کا بیٹا ہے، یہ میرے بھائی کا بیٹا بھتیجا ہے، اور اپنی بیوی کے بیٹے کو کیا بنی ہے؟ میرا بیٹا ہے بولیے نا، میرا بیٹا ہے. تو یہ میرا بیٹا کیا ہوا؟ بیوی کی وجہ سے ہوا نا. بیوی کا بیٹا میرا بیٹا ہوتا ہے تو بیوی پہلے گھر والی ہوتی ہے. سمجھ میں آئی بات؟ تو یہ اور ہمارا رافضیوں کا یہ جھگڑا ہے. ابھی جو جا کے رافضیوں میں بیٹھ رہے ہیں، رافضیوں کے تو بہت برے برے عقائد ہے، اس کا تو تذکرہ حضرت کر دیے ہیں. رافضیوں کا ایک عقیدہ یہ ہے کہ حضرت جبریل علیہ السلام سے غلطی ہو گئی. کہتے ہیں استغفر اللہ، بہر سرکار نے بھی لکھا کہ جبریل سے غلطی ہو گئی. کہتے ہیں بجائے علی پہ وحی لانے کے نبی پہ لا دیا. کہتے ایسا ہو سکتا؟ ان جبریل کی معصوم نہیں مان رہے. تو قرآن کا اب ان کا نئی قرآن آ گئی، تحقیق ہی کرتے 1400 سال کے بعد تحقیق کر کے نئی قرآن لے رہے ہیں. تو ہم کو وہ قرآن کی ضرورت نہیں ہے جو بحرون سرکار جس تفسیر کر رہے ہیں، وہ قرآن کی ضرورت ہے ہمارے. تو ان عقائد سے بحرون سرکار نے ہم کو بچایا، اور وہ خود حنفی تھے، اور وہ جو ہے نا خود جو ہے نا حضرت بحرون سرکار کے جو عقائد ہے. اب آپ لوگوں کو وہ بڑے بڑے باتیں نہیں بتاتا ہوں، تصوف کی تو محفل نہیں ہے، کیونکہ یہاں ہر قسم کی عمر کے لوگ بیٹھے ہیں. اگر میں وہ باتیں شروع کرا، کسی کا پلے پڑا نہیں، انہیں انکار کر دیا، تو میں کہ جو ہے کسی کو منکر بناؤں، خواہ کے عذاب میں مبتلا کروں. کہ اولیاء اللہ کا معاملہ ہے، اولیاء اللہ کا بڑا معذور ہے. یہاں تو خاموشی اختیار کرنا، نہیں سمجھ میں آیا سر جھکا دینا، نہیں وہاں ایسا ہے ویسا ہے، اپنی رائے نہیں. کوئی بات سمجھ میں نہیں آتی، اولیاء کی باتیں سمجھ میں نہیں آتی. ابھی اولیاء اللہ کی کتابیں نہیں پڑھے آپ. اولیاء اللہ کی کوئی بات عقل سے پرے جاتی. تو اگر ایسی باتیں میں بتاؤں گا، بحرون سرکار کی ایسی باتیں ہیں جو اچھے سے اچھے عقل مند کو بھی سمجھ میں نہیں آتی. تو وہ باتوں کا میں تذکرہ نہیں کرتا، وہ تو مخصوص لوگوں میں بتانے کی باتیں رہتی ہیں. لیکن سرکار بحرون کا ایک ولایت میں انفرادی مقام ہے. آپ ہوتے گئے کہ بھائی عرس میں آ کے دیکھنا تھا، آپ کیا اشتہار چھپا تھا، کیا رخا لکھ دیے تھے، کیا لوگوں کو پکڑ پکڑ کے جماعتیں نکلے تھے، کیا لوگ جو ہے ٹورزم لے کے جاتے. ہاں، وہاں سے لاری آ رہی، وہاں سے بس آ رہی، وہاں سے آ رہی. یہاں کچھ بھی نہیں ہے. ہزاروں کا مجمع لگ گیا. میلہ لگا ہوا ہے خواجہ تیری گلی میں. کہاں ہے یہ؟ کدھر ہے؟ تو ہمارے درویش پاشا سے بات ہو رہی تھی میری. تو بولا آپ پاشا سنیے، میری ایک تقریر ہے، تقریر میں بولا تھا اگر اندر والے کو پہچاننا ہے تو یہ اوپر دیکھ لو یہ کیا ہے، اندر والا کون ہے اوپر سے پہچان لو. یہ لوگ چپ نہیں آ رہے، اپنے بابا کی خبر کو نہیں جاتے، یہاں کو آ رہے ہیں. دادا کی خبر کہاں ہے نہیں معلوم. پرسوں شب برات کو مزہ ہو گیا، انہوں میرے ساتھ تھے. سنو، ہم اپنے قبرستان میں بیٹھے ہوئے ہیں، ہمارے ماموں کیا خبر ہے. تو ایک بچہ آ کے یہ میرے دادا کی خبر ہے، میری دادی کی خبر ہے. کہتے ارے میں بولا میاں نہ تمہارے دادی ہے نہ دادا ہے یہاں پہ. ایسا ہمارے باوا لائے تھے، ادھر تھا ادھر کے، پریشان ہو رہا ہوں. بولا یہ تو ہمارے رشتے دار ہے، اور دونوں بھی مرد ہیں، ایک کو دادا ایک کو دادی بنا دے رہا. تو اپنے دادا باوا کی خبر کو نہیں جاتے لوگ، تو بحرون سرکار کی درگاہ میں کہیں کو آ رہے تو کچھ تو ہے جس کی پردہ داری ہے. اتنا جو جمع ہو رہے ہیں تو کچھ تو ہے نا بھائی، جمع ہوں گے نا. دلائل تو ہوتے ہمارے پاس، مزارات پہ فیض ملتا نہیں ملتا، دلائل کی بھرمان ہے. مگر میں آپ سے گزارش ہے کہ یہ آج کی بیماریوں سے بچو. پہلے لوگ حضرت علی کا نام لے کے رافضی بن رہے، اس سے بچو. یہ بیماری بہت عام ہو گئی اور عام کر رہے اس کو. اب ایک سوسائٹی بن رہی ہے، ہوشیار کرو میں آپ کو، ہم مولائی ہے بول کے. ان سے اتنا ہی بول دینا اعلیٰ حضرت کو آپ کیا سمجھتے ہیں، سب نے پوچھنا. ان کا نام لیتے چنگے لگتے ہیں ان کو. اب زیادہ نہ پوچھنا اب حضرت امیر معاویہ ایسے کیا تھا، یہ سب نے پوچھنا. اعلیٰ حضرت سے کیا ہے آپ کا تعلق، ہاں ایسا لکھ دیا ایسا، ہاں سمجھو آگے ہو گئے. اور ہر صحابی نبی جنتی بولتے ہیں، ان کو چڑ ہو رہی. ارے آپ کو کیوں چڑھے؟ سرکار ان کو جنت مل جا رہا ہے، آپ چڑھ رہے. تو سرکار بحرون کے پاس جو عقیدہ ہے وہ اہل سنت جماعت کا عقیدہ ہے. اس لیے جب اعلیٰ حضرت احمد رضا خان فاضل بریلوی نے دیوبندیوں کے خلاف
तमाम उलमाए हिजाज और उलमाए हिंद, तमाम दुनिया के उलमा से राय तलब की कि इन्होंने ये गुस्ताखियाँ की है, ये काफिर हो गए, तो बहरून सरकार ने तो यहाँ लिखा कि ये काफिर ही नहीं, कुफ्र के फव्वारे हैं। पढ़ लो। जब तस्दीक की है आला हज़रत अहमद रज़ा के फतवे पर, तो ये लिखा ये सिर्फ काफिर ही नहीं है, कुफ्र के फव्वारे आएंगे। तो फव्वारा क्या करता मालूम? वहीं से पानी लेता, वहीं उगलता था। फव्वारे में बुधवार से नहीं आता पानी, पानी हौज के ही रहता, हौज से निकल के फिर हौज में गिरता, हौज से निकल के हौज में गिरता। तो इन्हीं फव्वारे कुफ्र के, ये लेते वही उगलते, लेते वही उगलते, लेते वही उगलते, ये है। तो इन बातों को सुनेंगे तो आपके अकीदे, ये दौर में नाते पाक बाद में सुनना, पहले अकीदा रखना, मनखबत बाद में सुनना, पहले अकीदा रखना, कुरान बाद में सुनना, पहले अकीदा रखना। और मैं इस पर हदीस सुनाता हूँ आपको, कोई नहीं सुनाएगा, हदीस पाक भी है। भाई पढ़ो, लिखो, मालूम करो। आपको नहीं मालूम कितनी हदीसें आपसे छुपाई जा रही हैं, कितने मामला सुना। सहाबा फरमाते हैं हम सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास पहले अकीदा सीखते थे, बाद में कुरान। याद रखो आप हदीस। सहाबा का ये इरशाद है कि हम सरकार से पहले अकीदा सीखते थे, बाद में कुरान पाक सीखते थे। इसलिए तो सरकार ने फरमाया, तिरमिज़ी शरीफ की यह हदीस, कि पहले मेरी मोहब्बत सिखाओ, मेरी अहले बैत की मोहब्बत सिखाओ, बाद में कुरान पाक सिखाओ। तो ये जो है मेयार है हमारा अहले सुन्नत जमात का। अब आपको भटका दे रहे हैं। अब एक बीमारी निकल गई, सूफियों के पास किसी को बुरा नहीं बोलना है। बोला उन्हें सूफी नहीं रहता जो बुरा नहीं बोला, पहले तो उनको उसको ला बोलना पड़ता है, नहीं करते। पहले ला है, उसके बाद इल्लल्लाह है, फिर जिक्र क्या कर रहा तू? पहले नफी है, बाद में इस बात है। पहले बातिल की नफी करना, बाद में हक का इस बात करना। तुम समझे ही नहीं। ज़रब जो ज़रब लगाते, कैसा ज़रब लगाते? पहले तो ला है, बाद में इल्लल्लाह है। फिर इनको तो पहले मंजूर कर कि इनको बुरा नहीं बोलना कर। हाँ, क्या है भाई, किसको बोल रहे हैं, क्या है? आके जो है जो भी चाहे बोल दिए। तो ये जिसको नहीं मालूम आते हैं उन्होंने सुनते हैं। हाँ, कुरान पढ़ने से पहले पढ़ते आप, नमाज पढ़ते पहले क्या करते हैं? औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम पढ़ते क्या नहीं पढ़ते? हाँ? फिर कहीं को बोल रहे हैं रजीम, रजीम कहीं को बोल रहे हैं? भाई नहीं बोलना किसी को बुरा, उसका अल्लाह का मामला है। आप कहीं को औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, तो पहले रजीम बोलना, शैतान को रजीम मानना भी अकीदा रखना। शैतान मरदूद है, रांदे दरगाह है। हाँ, आप वहाँ बैठा हुआ है, आपको अल्लाह के ने आने नहीं देता। बैरून काली के से पहले मैं पढ़ के नहीं सुनाया आपको। हाँ, वो रांदे दरगाह है, वो अल्लाह की कोठी में आने नहीं देता। इसलिए पहले उसको धुतकारते, फिर बिस्मिल्लाह रहमान पढ़ के दामन थामते मालिक का। नहीं बुरा नहीं मानते कहते। अब समझ गया ये बात? इसलिए पहले बातिल फिरकों को बातिल फिरके मानना, उसके बाद हक पे रहते। अब हक ही नहीं है, आपको मालूम ही नहीं है, आपको जो कुछ भी नहीं मालूम, कोई तालीम नहीं दे रहा। उन्हें बोल दिया, उन्हें टीवी पे बोल दिया, उसकी बात सुन लिए, उन्हें वहाँ बोल दिया, उसकी बात सुन। अब तो आपको मुशरिक बना रहे हैं। अब ये जो है ना मस्जिद का मामला चल रहा, तो लोग बोल रहे हमारा पहले से काफ़ी जानी माली नुकसान हुआ। तो तुम्हारे को इतनी मोहब्बत है इस्लाम से? सरकार तो क्या बोले, इस्लाम पे जान कुर्बान। नहीं, सरकार खुद तकलीफें उठाए ना जी। किस लिए उठाए सरकार? हालांकि सरकार चांद के 2 टुकड़े करने वाले कि काफिर के टुकड़े नहीं कर सकते थे। हमारा तो ईमान है, सरकार तो टुकड़े कर सकते थे, काफिर को बदल दे सकते थे। तो मर्जी मौला को भी देखना पड़ता है, अल्लाह की मर्जी क्या है। हाँ, ये आजमाइशों से गुजरना है। जब सरकार हमको बताए मुकाबला करना है अल्लाह के दुश्मनों से, इन्हों नहीं करते, अपनी जान बचाते कहते। इस्लाम में ये तस्वूर नहीं है, सुन लीजिए, इस्लाम में ये तस्वूर नहीं है। हम बुतों को नहीं मानते, डंके की चोट पे बोलना। हाँ, अब इनको नहीं बोलना, उनको नहीं बोलना बोल के लाए। तो ऐसा है किसी अहले इल्म से, वो भी अच्छे अहले इल्म से मिलना। खाली नखला मार के मुफ्ती बन गए तो ऐसे लोगों से नहीं मिलना जो खाली पढ़ लिए। क्या वो तो मेरे कने डिग्री है, मैं 16 साल पढ़ा, 16 साल पढ़ के क्या कर रहे हैं आप?
ان سے بھی ملو، ان سے بھی ملو، ان سے بھی ملو. تو حضور بیرم فرمائے انہیں کسی مذہب کے نہیں ہے. ہم کو سرکار کے دین پہ چلنا ہے، سرکار نے جو دین، اور اس دین پر جان قربان کرنا ہے. ہاں، تم پہ 100 جان سے قربان رسول عربی، تم میری جان کی ہو جان رسول عربی. پھر تو مسجد کا معاملہ ہو، قرآن پاک کا معاملہ ہو، رسول پاک کی حرمت کا معاملہ ہو، اللہ کی توحید کا معاملہ ہو، ہمارا کام یہ ہے کہ مسلمان کا اس پہ ہماری جان، آل اولاد، بیوی بچے، گھر بار قربان کریں گے تو جب ایمان آئے گا. نہیں جان بچا رہے کہتے ہیں، کیا کیوں جان بچاتے ہیں بھئی؟ مسجد کا معاملہ آگا، اللہ کے گھر کا معاملہ تو جان بچاتے. ہاں جان بچاتے، اللہ کا گھر کا معاملہ آیا تو ہاں بولو. الدین میں ایک واقعہ لکھے حضرت، ایک عورت جو ہے سرکار کی گستاخی کرتی تھی. بولے تو ابھی لا کے بتایا تو کتاب میں سرکار کی گستاخی. سرکار نے اعلان کیا کون ہے جو اس کا بدلہ لے؟ جو سرکار خود بول رہے ہیں. سرکار یہ نہیں بول رہے جان دو نے بولتے رہتی میرے کو برا، ہم نہیں بولنا کس کو بھی برا. سرکار بولے کون لے گا بدلہ؟ ایک صحابی اٹھے گئے اس کے پاس، انہیں کھجوراں بیچتی تھی، کھجور بیچتی تھی. جا کے بولے تمہارے میں کھجور ہے؟ وہ تو ہے. اچھے کھجورے ہو، لا کے بتائی میرے کو جو ہے تازے کھجور. ہاں لا کے. تو اور اچھے لاؤ. انہیں اندر کے کمرے میں تو ادھر ادھر دیکھے کچھ بھی نہیں ملا. تو گھمپا رہتا نا لوہے کا، دیکھ کے جو مارے اس کا بھیجا نکل گیا. بھیجا نکلا. سرکار کے پاس آ کے بولے سرکار میں بدلہ لے لیا ہوں. ارے سرکار بولے 2 بکرے بھی نہ لڑے اتنی دیر اس معاملے میں. یہ تو جملہ ہی مشہور ہوتا عربی میں، 2 ہی بکرے نہیں لڑے، ایسا ہو گیا. ٹھیک ہے. نہ سرکار کچھ ان کو برا بولے، نہ جو ہے کوئی فدیہ مقرر کرے، نہ کچھ کرے، خوشی کا اظہار کرے. اب انہیں بول رہا کھڑے رہ کے انہوں قاتل ہے. ہاں ہمارے ممتاز حسین قادری کو بڑے بڑے لوگ ہمارے قاتل ہے انہیں کہتے ہیں. ارے انہیں عاشق ہے. ہم یہاں دیکھو سرکار کے سامنے واقعہ سرکار کو بھیجے. اب بولو اگر ہم تو کسی کو قتل نہیں کر رہے ہیں، برا تو بول سکتے ہیں نا. اسے برے عقیدے کا ہے، انہیں غلط ہے، انہیں شیطان کے راستے پہ چل رہا. ہاں تو یہ باتوں سے بیرون سرکار نے بچایا. آج تو آپ اگر ان کی چکروں میں جائیں گے آج کل کے لوگوں کی تو آپ کو تو بتوں کے آگے جھکا دے رہے ہیں. اب تو بتوں کے جلوسوں کا استقبال کر رہے ہیں، پانیاں پلا رہے ہیں. کل جا کے جو ہے آپ کو جھکا دیں گے، بولیے سب انسانیت ہے، ناریل پھوڑو یہاں پہ اور آگے جھکو. تو ہمارے سرکار تو ہم کو بچا دیے. بیرون سرکار نے کہا بتوں سے چھڑایا خدا سے ملایا، بتوں سے چھڑایا خدا سے ملایا. عجب نبی خدا ہیں ہمارے محمد. دیکھو ہمارے کو تو یہ تعلیم ہے توحید کی. اور کہا کہ بتوں کی عظمت و شوکت جہاں سے کیوں نہ ہو زائل. ہاں بتوں کی عظمت و شوکت جہاں سے کیوں نہ ہو زائل، اڑاتا پرچم توحید ختم المرسلین آیا. تو ہمارے کو تو یہ ہے، میرے بولنے کا مقصد یہ ہے کہ میں تو ایک آدھا گھنٹہ کروں گا گفتگو، لیکن یہ اہم گفتگو ہے جو آپ کے عقائد کو بچانے کے لیے. آج لوگ آپ کو جو ہے بتوں کے آگے جھکا رہے ہیں سیاسی غرض کے لیے. تو انہوں تو جائیں گے کدھر بھی، تو کیا ہم ان کے پیچھے جائیں گے؟ ہم تو خضر پیا کے پیچھے جائیں گے. ہمارے کو بتوں کا علیہ بولنا، ہم بتوں کو نہیں مانتے. پھر مسلمان کہے آپ نہیں ہم کسی کو برا نہیں بولتے، ہم بتوں کو بولتے ہیں برا. ہاں جیسا حضرت امیر حمزہ ہی بول دیا ابو جہل کو تو ہے بیوقوف. اب وہ میں سنایا نا اس وقت واقعہ آپ بھی تھا نا کہ حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ جو ابو جہل کو مارے تو انہیں سرکار کو جو ہے نا پتھر سے مار دیا تھا. تو جب حضرت امیر حمزہ کو معلوم ہوا تو بھتیجے کی محبت میں گئے، وہ چاہتے تھے سرکار کو، جا کے ابو جہل کو رکھ دیے. اس کے سر پر سے خون پہ کئی کو مارے. انہیں بولا ہمارے بتوں کو ہم کو بیوقوف بول رہے ہیں، انہوں ہمارے بتوں کے خلاف بول رہے ہیں. تو حضرت امیر حمزہ بولا ہے تجھ بیوقوف؟ اپنے ہاتھوں سے بنا کے پوچھ رہا بیوقوف نہیں تو کیا ہے تو. دیکھو آپ ایسے ماحول میں امیر حمزہ نے یہ اعلان کیا. ہمارا تو اچھا خاصا ماحول ہے نا جی، کھانے کو مل رہا، روزانہ ایک لباس پہن رہے ہیں، 3 ٹائم کھا رہے ہیں. اور بولا تو ہوٹل میں جا کے شامی پراٹھے کھا رہے ہیں، وہاں جا کے دوشا کھا رہے ہیں، وہاں جا کے وہ کھا رہے ہیں، چائے پی رہے ہیں، سب کر رہے ہیں. ارے صحابہ کے پاس کچھ تھا جس بظاہر پھر بھی کیسا نکل جاتے تھے. اس لیے سرکار بولے کہ اڑاتا پرچم توحید
کہ یہ بتوں کی عظمت و شوکت جہاں سے کیوں نہ ہو زائل، ہم کو اس لیے پیدا کیا گیا ہے، یہ ملنے کے لیے پیدا نہیں کرے۔ ارے تم لے مسجد، ہم کو مسجد لینا بھی آتا ہے، تم کدھر بات کر رہے؟ یہ سب کوئی آپ کو بچا نہیں سکتا۔ اولیاء کا دامن تھامو، ایک سنی ایک جگہ ہو، سنیوں کا نے رحمت ہے، سنیوں کے پاس رسول اللہ کی مدد ہے، مولا علی کی مدد ہے، امام حسین کی مدد ہے، غوث کی مدد ہے، خواجہ کی مدد ہے۔ سنی یہ مدد آگے لے کے بڑھے تو انہوں تھر کانپنا۔ بھئی اتنے مسجداں جو آج گاؤں گاؤں میں قائم ہو گئے، کس کی وجہ سے ہوئے؟ یہ اولیاء کی وجہ سے ہوئے نا۔ آپ جائیے، میں تو جاتے رہتا ہوں نا، جو جہاں درگاہ ہے وہاں مسجد ہے۔ چھوٹے چھوٹے گاؤں میں دیکھو، میں جہاں 4 گھر ہے وہاں جو ایک مسجد بھی ہے، اب دیکھیں تو کہیں درگاہ بھی ہے وہاں اطراف میں۔ تو یہ اولیاء اللہ نے اسلام پھیلایا، کسی نے پھیلایا؟ یہ اولیاء اللہ سے کٹ کے جو یا غوث کا نام شرک بول رہے ہیں ان سے اتحاد کریں گے تو شکست فاشش ہوں گی۔ تو اللہ ان لوگوں سے ہم کو بچائے، اور ہم سینہ تان کے بولنا، گولی کھا لینا لیکن بت کے آگے نہیں جھکنا، جان دے دینا۔ اس لیے سرکار بیرون کی تعلیم ہے، بتوں سے چھڑایا خدا سے ملایا، نبی خدا ہیں ہمارے محمد، سرکار کا دامن نہیں چھوڑنا۔ اب جو چاہے بول رہے، اور بول رہے یا رسول اللہ نہیں بولنا۔ اور میں آخری بات بتاتا ہوں، جب سرکار حضور بین علامہ عبد القدیر صدیقی رحمۃ اللہ علیہ کا وصال مبارک ہوا تو جب آپ صاف بتا دیے اب میں دنیا سے جا رہا ہوں، بولے خدا حافظ خدا حافظ خدا حافظ، سب خدا حافظ کر دیے، ہاں سب کو بولا۔ اس کے بعد آپ نے کیا پڑھا؟ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ۔ سمجھے بھائی، وہ ہے میرے بیروم سرکار۔ اب آ کے یا رسول اللہ نہیں بولنا، وہ نہیں بولنا بول کے جو ہے نا، یہ بولے تو ہم ماننے والے نہیں ہیں۔ ہم تو جو سرکار بیرون کو برا بولیں گا ہم اس کو برا بولیں گے، جو صدیق اکبر کو بولا ہم بولیں گے، مولا علی کو جو بولا، امام حسین کو بولا ہم اس کو برا بولیں گے۔ یہ چکنی چپڑی باتوں میں آ کے یہ جو ہے آج کل کے لیڈروں گیدڑوں کے باتوں میں اور ان کے پیچھے پھرنے والے علماء اور یہ مشائخین سب بول رہے ہیں ہم مولائی ہے حسینی ہے بول کے، اگر اسلام کو گندلا کریں گے تو ہم نہیں سننے والے ہیں۔ ہم تو امام ربانی مجددی کی بات کریں گے، شاہ عبد المحدث سے دہلوی کی بات کریں گے، نظام الدین اولیاء کی بات کریں گے، بیرون سرکار کی بات کریں گے، اور لوگوں کو بتا دیں گے کہ یہ اسلام ہے۔ اور آپ کو بھی میں باخبر کر دے رہا ہوں، اب آپ سمجھتے سمجھو، نہیں سمجھتے سمجھو، اپنی آخرت آپ کے ہاتھ ہے۔ اپنی آخرت اگر سنوارنا چاہ رہے ہیں تو بحر العلوم نے جو عقیدہ دیا اس کو اپنا لینا چاہیے۔ حنفی تھے، حنفی رہنا، مرید ہوتے تھے، کسی کے مرید ہونا، یا رسول اللہ بولنا، یا غوث بولنا، یا خواجہ بولنا، 11ویں کرنا، 12ویں کرنا، میلاد منانا، ہاں جلوس میلاد کا جلوس نکالنا، یہ سب بیرون سرکار کے زمان ہوتا تھا۔ رافضیوں کو سرکار ابھی بتا دیا کہ رافضیوں کے متعلق حضرت کا کیا خیال تھا۔ یہ ساری چیزیں ہمارے پاس موجود ہیں، اور مزید چیزیں میں بتا سکتا ہوں۔ اور آپ لوگوں کا پھر میرا یہی مدعا ہے، آپ سے یہی گزارش ہے کہ آج کل کے لیڈروں کے چکر میں مت آئیے، آج کل کے علماء کے چکر میں مت آئیے، آج کل کے مشائخین کے چکر میں مت آئیے، آج کل کے سفلی عاملوں کے چکر میں مت آئیے۔ یہ سب نہیں ہے۔ اگر آپ کو سچی عقیدت ہے تو حضور بحر العلوم کی درگاہ پہ جائیے۔ ہمارے حضرت انہوں تو ہماری درگاہ کے نہیں ہے نا، سردار کامل صاحب، ان کی الگ ہے خانقاہ، ان کے دادا بہت زبردست سردار بیگ صاحب کے سلسلے کے ہیں، انہوں بھی مشائخ تھے، اور انہوں بھی جو ہے پیری مریدی کرتے تھے۔ ان کے دادا فاضل صاحب جو مشہور، ان کی مرخبت سارے خوال پڑھتے نا، مظہر رہبر جن و بشر یا غوث صاحب، آپ کی دادا کی لکھی بھی ہے جو ساری دنیا میں مشہور ہے۔ آپ ہماری خانقاہ کے تو نہیں ہیں۔ خیر میں بولا تو بولیے اپنے مرشد کو چڑھا رہا، مطلب میرے کو مرشد کو چڑھانے کی ضرورت، میرا مرشد چڑھا ہوا ہے، میرے کو چڑھانے کی ضرورت نہیں ہے۔ ان کا نام لے تو میں چڑھ جاتا ہوں، میرے کو ضرورت نہیں ہے۔ مگر آپ سنیے، ابھی سنیں نا کیا بولے انہوں، شوگر کتنی تھی ان کی، ہائی کتنی تھی سرکار آپ کی؟ 200 چلر تھی۔ انہوں جو ہے سندل میں آئے تھے، میرے سے ہوئی ملاقات، میں بولا میں مشاعرہ ہے بیٹھو تو اچھی بات ہے دیکھتا ہوں، بولے مگر وہ دواخانہ کو جانا تھا بول کے چلے گئے۔ شوگر ان کی 200 سے زیادہ تھی، 3 دن سے طبیعت خراب تھی، روٹی کھا رہے تھے، وہاں تھا کھچڑی کھٹا، اور کھچڑی کھٹا کھانے کے بعد ہو رہا تھا اچھا موضوع ہٹا کٹا،
खिचड़ी खट्टा बनेगा हट्टा कट्टा। तो खिचड़ी खट्टा खा लिए। तो इनका बयान ये है, मैं सामने बोल रहा हूँ, इनका बयान ये है कि मैं घर में इतना खाता था, इतना भूसा खा लिया, मैं 3 उता खा लिया, घर में इतना खाने के 3 उता खा लिया, और वहाँ खाई भी जाता आदत के बाद, जितना खाया पेट भर जाता, नीयत नहीं बढ़ती। ये बहरून सरकार के लंगर का ये खुसूसियत है, आपका पेट भर जाता लेकिन नीयत नहीं बढ़ती और खाना दिल बोलता, ये खुसूसियत है, आप देख लो। तो इन्हों खा लिए पूरी, अच्छा 3 टाइम तक खा लिए, चावल खाना नहीं है, खट्टा अट्टा खा लिए, निकल गए, जाके करे तो नॉर्मल हो गई। यहाँ सामने बोल रहा हूँ मैं, आप इधर उधर की बात नहीं करता, इधर उधर की बात करे तो अरे अपने मुर्शिद है बोल के बोल दे रहे हैं, अपने सिलसिले के बोल के चढ़ा रहे हैं। वो चढ़ाते कराते नहीं, हाँ हम उन्होंने चढ़े हुए थे, उनको क्या चढ़ाना है हमारे, हम उनका नाम लेके हम अपना इलाज कर लेते। हाँ वो हमारे चारा साज हैं और चारा घर हैं हमारे, इसलिए हम उनका नाम। अब वो एक रहीम साहब आते हैं ना, कल उनका जो है बहरून सरकार का जलसा, शेख रहीम आके ले जो मेरे हाथ चूम रहे होकर, हजरत आपका बड़ा शुक्रिया हुआ। अरे मेरा क्या शुक्रिया है, आपकी खिदमत में। हजरत रजा पाशा साहब क़िबला मदरसा अली के उन्हें मुरीद है, उनको कराया था हजरत से मुरीद, अब उनका पूरा भाया हुआ करे, वो अमेरिका से भाई आया था, सबको ले जाके कराया हजरत के। अब उन्होंने कहा हजरत आप ऐसे सिलसिले में करा दिए। वो कहा अरे बोला आपकी खिदमत में था, आप हो गए, अब मेरे से पूछे तो मैं सही रास्ता बताऊंगा। अब मैं कहीं को आपको, मैं तो पहले बोलता नहीं किसी को भी, पहले ढूंढ लो बोलता हूँ। अब आप मेरे से ऊपर रखे तो मैं बोला हो जाओ आप रज़ाक पाशा साहब के जो है आप मुरीद हो जाओ, तो खैर हो गए मुरीद। अब आगे उन्होंने जो है ले मेरे जो है हाथ चूम रहे, पैना पड़ रहे, बोला मेरे को बोल रहे, मेरा भाई कौन क्या करा मैं तुम्हारे को, नहीं नहीं हजरत आपका एहसान है वो है। बोला अब अल्लाह का शुक्र अदा करो, अच्छे सिलसिले में हो गया, हमारा काम था आपको रहना। नहीं हजरत वो है हमारे एक पहचानत के है जिनको कैंसर हो गया था, उन दरगाह में गए, बैठे, पानी वार के पिए, जाके टेस्ट कराया तो कैंसर ही नहीं है। पूछ लो कल जा, मैं अगर ऐसा फंटिया नहीं मार रहा हूँ मैं बैठ के, हाँ आप मिसाल सामने दे रहा हूँ, उनको भी मिसाल सामने रख देता हूँ। हाँ मेरे को रहमत पाशा, बरकत पाशा, हमारे बरकत पाशा जो है ना, वो बरकत पाशा कौन है, हजरत बहरून सरकार के तीसरे साहबजादे हजरत मोहम्मद पाशा सिद्दीकी रहमतुल्लाह अलैह, जिनसे मेरे को खिलाफत है, उनके पोतरे हैं बरकत पाशा। बरकत पाशा मेरे को बोले अरे ऐसा हुआ, मेरा एक दोस्त है अहले हदीस, उन्हें मेरे से मिलने आया था, तो मैं दरगाह में था, दरगाह में फाता तो नहीं आया दरगाह में। तो बोला भैया तुम कहीं को नहीं आया, तो नहीं हमें नहीं मानते करते हो। तो खैर वो 2 क्लासमेट था, वो 2 क्या क्या, एक 4 दिन के बाद देखे तो उन्हें दरगाह में फातिहा दे रहा। अरे इन्हों बोले तू तो मानते नहीं ना दरगाह को यहाँ, अरे नहीं मेरे को ऐसा इशारा मिला। अरे भाई यहाँ इतनी तखीरा करके एक अहले हदीस को सुन्नी नहीं बना रहे हैं, खाली उन्हें दूर वहाँ टाकी के ने ठहरा तो सुन्नी बना दिए बहरून सरकार का फायदा नहीं। आप बोलो, अब ये तो मैं प्रैक्टिकल बातें कर रहा हूँ, ये हजरत का फैजान आज जारी है, चुप नहीं है, इतनी भीड़ लगी हुई है, चुप नहीं आते। इस से बानी जामिया ने लिखा कि इतने बड़े बड़े मकबरों को कोई नहीं जाता, ये फिर औलिया की दरगाह में इतने लोग कहाँ से आते, कुछ फ़ायदा होता है तो आते होंगे, नहीं तो इतने बड़े बड़े बादशाहों के मकबरे हैं। अब जाके गुलबर्ग में देखो बाजू जो है मकबरे है सुपुर शाही, वहाँ तो कुत्ता भी नहीं जा रहा, यहाँ बंदा नवाज के पास देखो भीड़ लगी हुई है। हाँ तो क्या है, ये कुछ ना कुछ मतलब है, कुछ तो है ये मज़ारात में। और एक उन्वान अलग है, वो तो हम कई वक्त करते रहते हैं, लेकिन इससे भी आप अकल से भी अंदाज़ा लगाओ। इसलिए उर्स बनाना चाहिए, खव्वाली सुनना चाहिए। वो खव्वाली भी कॉन्ट्रोवर्शियल है, उसमें नहीं पढ़ना। अपन जो है हम सुनने वाले हैं, सुनिए, हम नहीं सुनो ना को सुनो, लड़ना भी नहीं किससे भी। भाई आप नहीं सुनते ना को सुनो, आपको कौन ज़बरदस्ती कर रहा। हाँ हम सुनते, हम सुनेंगे, आप कौन। ये एक बात भी मैं बताता हूँ, अगर हमारे को इत्तेहाद कायम रखना है तो इन अकीदे की बात करना खाली। अब उन्हें कोई औरतें नहीं आते तो न को हम तो दरगाह को, हमारे क्या करना, हम अपनी औरतों को ले जाएंगे। हाँ हमारे पास ये है कि औरत बापर्दा हो के आ सकती है। जब औरत बाज़ारों में फिर सकती है, नुमाइश को जा सकती है, माल्स में जा सकती है, कॉलेजों में जा सकती है, तो दरगाह को क्यों नहीं आ सकती जी। हाँ बोलो भाई, दौर के लिहाज से आप वो दिए होंगे, वो फतवा दौर में उनको मुनासिब था, दिए, तो आप उनके फॉलोवर तो कीजिए, हम उनकी भी इज्जत करते हैं।
ہم اعلیٰ حضرت کو تو پہلے مانتے، آپ سے زیادہ مانتے. آپ اعلیٰ حضرت کا لا کے جھگڑا پیدا کر رہی ہیں. وہ مسئلہ ہے، وہ عقیدہ نہیں ہے. وہ عورتوں کی درگاہ کی حاضری مسئلہ ہے، وہ عقیدہ نہیں ہے. ہاں یہ بولے علم غیب کی بات میں کیا کنٹروورسی ہے کیا؟ ہاں، یا اولیاء اللہ خبر میں زندہ ہے، اس کے متعلق انہوں بولے کیا کچھ؟ تو انہوں جو مانتے ہم بھی وہی مانتے ہیں، ہم جو مانتے انہیں مانتے. اب رہا عورتوں کی حاضری، تو ہمارے کو یہ کہا گیا کہ جو ہے با پردہ ہو کے کہیں بھی عورت با پردہ جائے اور اپنے جو ہے دور دراز جا رہی ہے تو اپنے محرم کے ساتھ جائے اور درگاہ میں حاضری دیجیے. وہاں جو ہے نا ایسا کام نہ کر رہے جو غیر شرعی ہے. اب ان کو غیر شرعی کام کیا نظر آتا ہے؟ سجدے کر رہے کہتے. ارے سجدہ نہ سمجھ نزدی، تم ہی لکھ لیے سجدہ نہ سمجھ نزدی، سر دیتا ہوں نظرانہ. اس واسطے سے وہ ہم سجدہ نہیں کر رہے، درگاہ کو چوم رہے، فیض حاصل کر رہے ہیں. ارے میاں وہ پھول جو اٹھا کے کھاتے، ہمارا عقیدہ یہ ہے وہ پھول میں برکت آتی تو ہم کھاتے. اس واسطے ہم وار کے پھول کھاتے اور اس کی فیضان ملتا بھی ہمارے. تو اب آپ کو جو ہے درگاہ کو چومے تو کیا نقصان ہو جا رہا؟ برکت ہے نا جی. وہاں تو رات دن رحمت برس رہی ہے، رات دن. اور حدیث نہیں پڑھے لوگ، میری سمجھ میں نہیں آتا. حضرت ابو ہریرہ خود فرماتے ہیں کہ جو قرآن کثرت سے پڑھتا ہے، جو قرآن کا قاری کا عالم ہے، اس کی خبر پہ روزانہ فرشتوں کا نزول ہوتا ہے. فرشتے اس خبر کا طواف کرتے ہیں. تو انہوں خالی حافظ تھوڑے ہی ہے، انہوں تو عارف ہے نا. تو پھر ان کی خبر پہ کیا کیا ہوتا ہم کو کیا معلوم؟ اس وجہ سے چوم لیتے ہیں. آخری بات بتائے تو یاد آ گئی. سامری ایک گائے کا بچڑا بنایا، موسیٰ علیہ السلام گئے تھے طور پہ حضرت ہارون علیہ السلام کو چھوڑ کے. تو یہ سامری کیا کرا؟ ایک بچڑا بنایا. بچڑا بات کرنے لگ گیا، پورے لوگ بچڑے کی طرف ہو گئے. ہاں، اب وہ آگے تو کیا ہے، انہیں بات کر رہا. حضرت موسیٰ علیہ السلام بہت غصے میں آگے داڑھی پکڑ کے لیے ان کی، یہ پورا قصہ ہے. اب وہ رہنے دو. مگر سامری کا بچڑا بات کیسا کرا؟ یہ کیا راز ہے؟ وہ جو ہے انہیں بنائے ہوئے سونے کا، وہ بات کیسا کرا؟ دھات کا جو ہے بچڑا ہے، بات کیسا کرا؟ تو اصل وجہ یہ تھی، جب حضرت جبریل علیہ السلام آئے تھے گھوڑے پہ بیٹھ کے موسیٰ علیہ السلام سے ملاقات ایک موقع پہ، تو حضرت جبریل علیہ السلام گھوڑے پہ بیٹھے ہوئے، گھوڑا چلا، گھوڑا کا ٹاپ جہاں پڑتا تھا وہ خشک زمین سبز ہو جاتی تھی. وہ ایسا ٹاپ پڑا، ایسا اٹھاتے ہی سبز آ جاتا تھا. تو سامری کیا کرا؟ وہ مٹھی رکھ لیا تھا، مٹھی اٹھا کے رکھ لیا. مٹی اٹھا کے رکھا، جب بچڑا بنایا تو مٹی اس میں ڈال دیا. تو انہیں بولنے لگا. تو میں اس پہ بولا، اس پہ بہت حیرت کرے لوگ کیا دلیل آئے بول کے. اس پہ میں بولا دیکھو، جبریل علیہ السلام گھوڑے پہ بیٹھے ہیں، گھوڑا کا ٹاپ ہے، وہ پیر ہے. تو جبریل کی برکت گھوڑے میں آئی، وہ برکت پیر میں آئی. پیر کا ٹاپ پڑا تو زمین میں برکت آ گئی، سبزہ آ گیا. تو پھر یہاں درگاہ میں تو وہ برکت ہی نازل ہو رہی ہیں، یہ برکت والے لوگ ہیں، تو پھر ان کے پھول جو چڑھاتے ہیں اس میں بھی برکت آ جاتی ہے. عقیدت ہو تو بات سمجھ میں آتی ہے نا. اس لیے ہم لوگ یہاں پھول لے کے کھاتے. اس لیے ہم پھول لے کے کھاتے، اس واسطے پانی وار کے پیتے. آپ دیکھ لو آدمی کیسا صحت مند ہوتا. آپ سامنے بیٹھے ہو نا، جھوٹ بول رہے کیا؟ کہیں کچھ بولے ان کو کیا؟ انہوں نہ ہماری خانخواہ کے، نہ ہمارے کسی کے مرید، نہ کچھ. ایک اعتقاد ہے، زمانے سے آتے ہیں، بیرون سرکار سے محبت ہے، عقیدت سے کھا لیے، نام لے لے کے بیرون کا، تو نام میں بھی اثر آ جاتا. ہاں، اب یہ جتنے نامہ ہیں، اب انہوں بول رہے ہیں نامہ کیا ہے؟ جب انہوں فنا فی اللہ ہو گئے تو کوئی نام ہو گیا ان کا، پھر سے ختم ہے بات. اب کئی کو جو ہے ادھر ادھر پنچایتوں میں جانا. تو یہ ساری چیزوں کو ذہن میں رکھ کے ہمارے عقیدوں کی حفاظت کرنا ہے. کسی کا آواز مت سنو، کسی کی تقریر مت سنو، کسی کی مت جاؤ. بیرون صلاح کی کتابیں پڑھو اور عقیدہ ان سے سیکھو. اور جتنے بھی مودی سے دکھن ہے، ہمارے بانی جام نظامیہ ہیں، اعلیٰ حضرت، ان کی کتابیں پڑھو.
آپ کو سنیوں کی یہ ہمارے لیڈر ہیں ان کی طرف آپ توجہ دیں گے تو آپ کیا خیریں، ان کا بیان سن لیں گے، ان کا بیان تو انہیں بولا انہیں بولا، ڈاؤٹ پیدا کر دیں اور برے کو برا بولیں گے، اچھے کو اچھا بولیں گے۔ اب زیادہ کوئی بولا تو ایک پلیٹ میں غلادت سے جا کے دینا، ایک پلیٹ حلوہ رکھنا، حلوہ ہم نہ کھانا، غلادت ان کو دینا۔ بولے تم کس کو بھی برا نہیں بولتے نا، ہم تو حلوہ اچھا سمجھتے، اس کو برا سمجھتے تو تم وہ کھاؤ ہم یہ کھاتے، بول دیکھنا کیا کرتے، جب لڑنے کو آتے نہیں آتے۔ اس وجہ سے بچ کے رہیے، عقیدوں کو بچائیے بلا کسی تاخیر۔ میں جناب سید حسین قاضی صاحب سے خواہش کروں گا، ہمارے شفیق بابا اب تھوڑا تبرک پیش کیا جائے گا، تبرک کے بعد نعت اور منقبت کی محفل، تو جب تک لاتے ہیں گے تو بحث بولنے کا مقصد یہ ہے، آپ لوگوں کا وقت میں اس لیے لیتا ہوں کہ یہ دور بڑا نازک گزر رہا، ہر آدمی بھٹکانے پہ تلا ہوا ہے، مسجدوں میں لنگے سر نماز پڑھنے آ کے، درگاہوں میں لنگے سر آ رہے، ہم تو کئی لوگوں کو ٹوپی پہنا دے رہے، جہاں تک ہماری کوشش ہے، تو اب باادب ہو کے جانا چاہیے، مسجد میں بھی ٹوپی پہن کے، درگاہوں میں ٹوپی پہن کے باادب آنا چاہیے۔ ہاں بزرگوں کے پاس آئے تو ہم تو دیکھے کہ جو غیر مسلم بھی آتے تھے درگاہوں میں بزرگوں سے ملے تو دستی اوڑھ کے آتے تھے، آج مسلمان وہاں ہے رکھا ہوا، یہ جو ہے نا باادب ہے، اس کی بھی آپ لوگ ہمارا ساتھ دینا، اور جہاں جہاں بھی گئے کوئی لنگے سرے بولے تو توجہ دلائے تو وہ بیچارے قبول کر لیتے، ایسا نہیں ہے کوئی لڑنے کو نہیں آتا۔ اب ہم لوگ بولتے نا ہمارے سالم صاحب کئی لوگوں کو ٹوپی بنا دی، بیرون سرکار کی جو ہے درگاہ میں آ کے جو ہے ہندوؤں کو بھی ٹوپی بنا دی ہے، وہ ہندو آ کے حاضری دے رہے، ٹوپی پہنو بولتے پہن لیو نا، بولے تو سنیے اچھا چنا جی ہمارے، اب وہ مسلمان ہے آیا، ہندو آیا، کون آیا، ہماری حضرت کی درگاہ میں ہر مذہب کا آدمی آتا، فیض ہوتا، سکھ آ کے بیٹھے رہتے، ہندو آ کے بیٹھے رہتے، ان کو فیض ملتا۔ ہاں ایک ہندو عورت پہ جو ہے نا حضرت یہاں رکاب گنج کے محلے میں تھے، ایک ہندو عورت کے جو ہے شیطان آ گیا اس پہ، اب اس کا علاج کرایا کریں نے، حضرت کے پاس لے کے آئے، حضرت نظر ڈالے اچھی ہو گئی، برہمن تھی انہیں، اور حضرت نے کئی غیر مسلموں کو اسلام سے سرفراز فرمایا۔ ہاں یہ نہیں معلوم ہے آپ کو، کئی ایسے لوگ ہیں جن کو سرکار نے دعوت اسلامی نہیں دی، بلکہ دعوت اسلام دیے نہیں بلکہ خود وہ مسلمان ہو گئے، حضرت کی جو ہے فیضان کو دیکھ کے، کرامتوں کو، آپ کی صورت کو دیکھ کے، حضرت کی وہ ہے، حضرت وہ ہے، اور حضرت جو ہے نماز کے بہت پابند تھے، اب حضرت کا نام لے کے نماز نہ چھوڑنا۔ ایک چیز ایک مقام پہ حضرت لکھے ہیں، شیطان جو ہے کیوں راندہ درگاہ ہوا، آدم کو سجدہ نہیں کیا، یہاں بڑی پوائنٹ کی بات لکھے حضرت، آدم کو سجدہ نہیں کرا، انہیں اللہ کو تو سجدہ نہیں کرتا ہوں بلکہ انکار نہیں کرا نا، آدم کو سجدہ نہیں کرتا ہوں بولا میں، اللہ کو تو کرتا ہوں بولا، تو رائندہ درگاہ ہو گیا۔ مگر یہ بے نمازی لوگ کیسے ہیں جو اللہ کو سجدہ نہیں کرتے، تو یہ تو شیطان سے بھی بڑھ گئے بول کے لکھے تو شیطان کے استاد ہو گئے۔ اس لیے ہمارے پاس جو ہے نا ہم نماز کے، نہ روزے کے، نہ وضو کے، جب تو سامنے آتا ہے تو سجدہ کر لیتے ہیں، یہ بات ہمارے کہنے نہیں چلتے، ہمارے کہنے شریعت ہے پہلے، ہاں نمازوں کی پابندی کرنا، قرآن پاک پڑھنا، حدیث پاک پڑھنا، تلاوت قرآن کرنا۔ اب یہاں بیٹھ کے آتا جاتا کچھ تو کیا ہے، شیطان ان کو بھٹکاتا، کیونکہ انہیں خود نے جھکا نا، تو جھکنے نہیں دیتا، ہم پہنچے ہوئے ہیں، ہم کہیں کو جھکنا۔ اور بعض تو ایسے سڑے ہیں جو بہت میرے بحثاں ہوئے پہلے، سڑے ہوئے ہیں، وہ گاؤں میں گئے تو ایسے بہت تھے، اب تو بہت کم ہو گئے ہیں، کس کی نماز پڑھنا کہتے مگر جس کی رسول اللہ پڑھے، اور ایک نکل گئے دل سے نماز پڑھو تو دل کی نماز پڑھتے کہتے، ارے دل سے نماز پڑھو بولے ہوں گے کوئی بھی، دل کی نماز، تو ہمارے ماموں بولے دل کا کھانا بھی کھاؤ،
تو یہ جو ہے اللہ کے فضل سے یہ بعض کامہ جو ہے نا بعض لوگ اچھا کرے تو آج کل ویسے باتیں سننے میں نہیں مل رہے نا، تو بیٹھ کے خوانیاں سن رہے بغیر وضو کے. اب ہمارے پاس باوضو کے وہاں تو سرکاروں کے نام لیے جا رہے ہیں. وہاں دیکھو ہمارے چشتیہ سلسلے میں قوالی عبادت ہے. قادریہ میں نہیں ہے، نقشبندیہ میں نہیں ہے، نقشبندیہ تو بالکل نہیں ہے، سہروردیہ میں بھی نہیں ہے. چشتیہ سلسلے کے اثر سے قادریہ سہروردیہ سن لیتے، ان کا نہیں کوئی قوالی سننا ضروری نہیں ہے. مگر چشتیہ سلسلے میں قوالی جو ہے سما ہے. اصل میں قوالی تو یہ بات وہ جو ہے عبادت ہے. ہاں اس کو بھی جو ہے وہ الگ ہے. جب ذکر و اشغال میں ہوتے ہوتے ایک منزل میں جب آدمی پھنس جاتا ہے اس کو انقباض کہتے ہیں. انقباض سے بست کی کیفیت میں آنے کے لیے قوالی سنی جاتی تھی. اب ان لوگوں کی یہ معلوم نہ وہ معلوم، بیچاروں کو بیٹھ گئے جو ہے نا اب سن رہے ہیں. تو ابھی اگر رسم بن گئی ہے تو یہ چیزیں آج کل نہیں بتانے کی وجہ سے تعلیمات نہیں ہیں، اس لیے جو ہے نا ایسے حالات ہو رہے ہیں. تو ہمارے کو ان چیزوں پہ نہیں جانا ہے. جو بزرگ ہے یہ اس وجہ سے امام شافعی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کسی جاہل کو ولی نہیں بناتا. اور اللہ کسی جاہل کو ولی نہیں بناتا. اس وجہ سے علم ظاہر بھی سیکھنا، علم باطن بھی سیکھنا. حضرت نظام الدین اولیاء کو وہ جو ہے نا حضرت بابا فرید کے بھائی نجم الدین رحمۃ اللہ نے کہا کہ تم پہلے علم حاصل کرو. ہاں اور جتنے بزرگ ہیں پہلے علم شریعت. اور ہمارے حضرت بھی جو ہے پہلے علم ظاہر سکھاتے تھے. باضابطہ قرآن کی تفسیر ہوتی تھی، باضابطہ حدیث بیان کرتے تھے، باضابطہ تصوف کا درس دیتے تھے حضرت. آخری عمر تک بھی دیتے رہے حضرت درس. تو وجہ کیا تھی؟ اس لیے یہ سب باتوں میں چلے جائیے. ہم انہوں پہنچ کوئی نماز چھوڑا تو پہنچانے رہتا انہیں. سرکار پہنچ کے نماز لائے. انہیں کیسے بغیر نماز چھوڑ کے پہنچ جاتا کہتے. تو اس لیے جو ہے نا ان چیزوں سے احتیاط کیجیے اور اپنے عقیدے پہ قائم رہیے، اہل سنت جماعت پہ. اللہ تبارک و تعالیٰ اس پر ہم کو جمع رکھے اور حضور بحرم سرکار کا فیضان ہمارے ساتھ جاری و ساری رہے. اور اللہ بہت رحمان و رحیم ہے. آپ نہیں پڑھتے حدیثیں، آپ کو نہیں معلوم ہے. اللہ ذری ذرے ہیلا بس جو ہمارے بزرگاں بولتے تھے نا نکتہ نواز ہے. اللہ ہمارے ڈھیر سارے گناہوں کو صرف اپنے محبوب کے اشارے سے معاف کر دے گا. تو اس تمنا میں ہم یہ محفل سجاتے ہیں. یہ تکلیف دینے کو نہیں کہ ارے بھائی یہ جانا ہے کیا بیٹھے نا، صبح میں جانا ہے وہ کام، سب کام آسان ہو جاتے اگر آپ عقیدت سے بیٹھے. تو یہ عقیدہ ہے اصل زمانہ اور اس عقیدے کو مٹایا جا رہا ہے. اور آپ کو دور کریں تو حالات کیا ہو رہے ہیں دنیا کے دیکھ لو آپ. جیسا جیسا ہم دور ہو رہے ہیں بزرگوں سے ہمارے حالات اور خراب ہوتے جا رہے ہیں. تو ہم اس کی دعوت دے رہے ہیں کلیل مرکزی مجلس اہل سنت. اس لیے آپ لوگوں کو پکڑ پکڑ کے بولتے ہیں بھائی بیٹھو 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 بیٹھو. تو یہ کیا ہے آپ سمجھ رہے ہوں گے ہم زبردستی کر رہے ہیں. ہم زبردستی نہیں کر رہے ہیں آپ کو، صرف ہم یہ چاہ رہے ہیں کہ آپ اور ہم سب کے ہاتھوں میں دامن غوث و خواجہ رہے اور ان کے پیغام کو عام کرے. لوگ اپنے اپنے پیغام کو عام کر رہے ہیں. کیسی کیسی باتیں ہو رہی ہے، مسلمانوں کے خلاف کتنی بکواسیں کی جا رہی ہے. ہم اس سے گھبراتے نہیں. اور کرو بولتا ہوں میں تو، اور کرو، کچھ ہونے والا نہیں ہے. ہمارا کوئی بھی کچھ نہیں بگاڑے. پورا بغداد تباہ کرے تو کیا ہوا؟ مسلمان تو موجود ہے نا. تاریخ ہماری ہے، تاریخ بتاؤں گا تو معلوم ہوگا. آپ کو صرف یہ لیڈراں ڈلا رہے ہیں، یہ لیڈروں کے پیچھے مت جائیے آپ. ہم کو ڈرنا نہیں ہے. ہمارے سر پہ بہت بڑے بڑے سائے. ہاں کتنے سرکاروں کا بندہ ہوں رضا، بول بالا میرے سرکاروں کے. ہاں یہ آپ یقین میری محفل میں بیٹھے تو میں یہی بولوں گا آپ کو، مرتے دم تک یہی بولوں گا کہ اولیاء کے دامن کو مت چھوڑو اور ان کے بھروسے پہ نکل جاؤ اور ان کو جو ہے برابر مقابلہ کرو، لڑو. آخری میں جو ہے نا میں حضور بحرالعلوم سرکار کی بارگاہ میں پرسوں مشاعرہ تھا. اس میں طرح مشاعرے میں ہمارے سردار کامل صاحب سے میں وعدہ کرا تھا
کہ سناؤں گا آپ کو آیت، انہوں نہیں تھے اس مشاعرے میں، تو انہوں بیچارے بیمار ہیں، حالانکہ کئی بیماریوں میں مبتلا ہے، اللہ ان کو صحت دے، اللہ جو ہے نا ان کو بیماری کو صحت میں تبدیل کر دے. ان کو آنکھ کا مرض ہے، پریشر ہے، اور کیا ہے، شوگر ہے، اور جو ہے نا پھر اس سے پہلے جو ہے نا انہیں حملہ کر دیا تھا پہلا کویت، پہلے کویت کے سپاہی ہیں، اس سے مقابلہ کر کے آئے، گاندھی ہاسپٹل میں رہے، کیا کیا منظر دیکھے وہاں. تو پہلا جو اٹیک ہوا تھا نا خطرناک، تو ان کو بھی ہوا، وہ پریشانی سے نکلے، اب آنکھ کا ہو گیا، وہ ہوئے پریشر، وہ مگر دیکھیے آپ ہمت ان کی، اتنی دیر تک بیٹھے ہوئے ہیں. تو ایسی ہمت والوں سے آپ ہمت لیجئے اور ان محفلوں میں بیٹھو، کچھ نہیں ہوتا، ان کا عقیدہ مضبوط ہے. اب یہ دیکھ لیے نا، کھچڑی کھا لیے پورا، چاول زیادہ اتنا کھانے کا پورا کھا لیے کہتے، 3 نکابیں کھا لیے کہتے، پھر جا کے دیکھے تو نارمل. اب یہ کرم کیا، اب اتنا بھی سننے کے بعد آپ لوگوں کو یقین نہیں آ رہا، تو ہم تو نہیں، ہم اپنا سر کاٹ کے تو آپ کو نہیں سمجھا سکتے. اب ہم تو یہ سمجھے ہوئے ہیں کہ جب سرکار چاند کے 2 ٹکڑے کرے تو ایمان نہیں لائے لوگ، تو ہمارے بولنے سے کیا ہونے کا ہے. ایسی تو ہوں گی، لیکن آپ لوگ ویسے نہیں ہیں. آپ کا کام ہے کہ اس چیزوں کو سمجھ کے لوگوں تک پہنچانا اور مقابلہ کرنا سرکار کے دشمنوں سے. تو حضور بیرون کی بارگاہ میں 2 شعر پیش کر رہا ہوں، وہ میں منقبت شروع کرا تھا ہونے سکی. تو علم و حکمت کا سمندر حضرت عبد القدیر، علم و حکمت کا سمندر حضرت عبد القدیر، معرفت کے ماہ انور حضرت عبد القدیر، معرفت کے ماہ انور حضرت عبد القدیر، دادا ہیں صدیق اکبر، نانا ہے مولا علی. دادا ہیں صدیق اکبر، نانا ہے مولا علی، آپ کی ہے ذات گوہر حضرت عبد القدیر، آپ کی ہے ذات گوہر حضرت عبد القدیر. ہاں، علم و حکمت کا سمندر حضرت عبد القدیر، معرفت کے ماہ انور حضرت عبد القدیر، دادا ہے صدیق اکبر، نانا ہے مولا علی، آپ کی ہے ذات گوہر حضرت عبد القدیر. یہ ہمارے آقا کی، ہمارے پیر و مرشد کی بارگاہ میں یہ ہم نذرانہ پیش کریں. قدیر پیا قبول فرما لیں، آپ دعا کیجئے. اور ایک شعر لکھا تھا میں، یہ جو ہے انداز امیر خسرو کا انداز ہے، اس کو میں اردو میں لانے کی کوشش کرا، بڑی مشکل ہے، وہ ہو نہ سکا میری مصروفیت کی وجہ سے. ایک ہی شعر سن لیجئے، بڑے مزے کا ہے، یہ میرے کو بہت مزہ دیا، لطف دیا. اب یہ جو ہے، یہ انداز جو ہے امیر خسرو رحمۃ اللہ علیہ کا انداز ہے، جو حضرت نظام الدین اولیاء کے سامنے پیش کرتے تھے نا، تو میرے کو بھی خیال ہوا کہ اس کو اردو میں اس انداز کو لانا چاہیے. تو وہ سن لیجئے. ترنم میں پڑھ دیتا ہوں ایک شعر، کیونکہ وہ جو ہے نا اس کو ترنم میں پڑھے تو مزہ آتا، اور وہ اب ترنم آتا نہیں معلوم، مگر آپ سن لو. میں بندے عاجز، میں بندے عاجز، تو حسرت خواجہ، تو حسرت. میں بندے عاجز، تو حسرت خواجہ. میں عاجز بندہ ہوں اور آپ تو خواجہ کی حسرت ہے. خواجہ کے معنی مالک کے بھی آتے، آقا کے بھی آتے. تو حسرت خواجہ 2 معنوں میں ہو گیا. یہ تو ان کے پیر کا نام بھی خواجہ ہے، اور خواجہ سرکار کو بھی بولتے. تو خواجہ کے معنی اصل مالک ہے. میں بندے عاجز، تو حسرت خواجہ، تو حسرت خواجہ. میں ہوں ایک بے سر و ساما، میں ہوں ایک بے سر و ساما، تو میرا مل جاؤ ماوا، تو میرا مل جاؤ ماوا. میں ہوں ایک میں ہوں ایک بے سر و ساما، تو میرا مل جاؤ ماوا، تو میرا
مل جاؤ ماوا میں بندہ بندے عاجز تو حسرت. جب سندل میں آپ آئے تھے نا اس وقت مشاعرہ میں بولا نا، آپ مشاعرہ میں ٹھہریے نہیں تھے، تو سنیے شعر. مطلع ہے جو دربار خیر البشر جائیں گے، جو دربار خیر البشر جائیں گے ملے گی شفاعت سنور جائیں گے. جو دربار خیر البشر جائیں گے ملے گی شفاعت سنور جائیں گے. ادھر جائیں گے نہ ادھر جائیں گے، ادھر جائیں گے نہ ادھر جائیں گے، نبی جی کے قدموں میں مر جائیں گے. ادھر جائیں گے نہ ادھر جائیں گے، نبی جی کے قدموں میں مر جائیں گے. جو دین کے مخالف سے ڈر جائیں گے، دور حاضر، جو دین کے مخالف سے ڈر جائیں گے وہ مرنے سے پہلے ہی مر جائیں گے، وہ مرنے سے پہلے ہی مر جائیں گے. ہمیں حق نے بھیجا نبی کے لیے، ہمیں حق نے بھیجا نبی کے لیے، انہیں چھوڑ کر ہم کدھر جائیں گے. ہمیں حق نے بھیجا نبی کے لیے، انہیں چھوڑ کر ہم کدھر جائیں گے. نبی کی محبت سے پائیں گے حق، یہ شعر کو سمجھنے کا ہے. نبی کی محبت سے پائیں گے حق، تہی دامہ ورنہ گزر جائیں گے. ہاں، اب سرکار کی محبت میں حق پائیں گے ہم، اور ان کی محبت میں حق ملتا. ادھر ادھر ڈھونڈے، یہ مذہب وہ مذہب، وہ مذہب میں نہیں ہے، سرکار کی محبت میں ہے. تو نبی کی محبت سے پائیں گے حق، تہی دامہ ورنہ گزر جائیں گے. محبت سے پڑھ لو درود و سلام، محبت سے پڑھ لو درود و سلام، فرشتے زمین پر اتر جائیں گے. محبت سے پڑھ لو درود و سلام، فرشتے زمین پر اتر جائیں گے. پکاریں گے ہر دم نبی یا نبی، پکاریں گے ہر دم نبی یا نبی. مقدر ہمارے سنور جائیں گے، مقدر ہمارے سنور جائیں گے. اب ہمارے عقیدے کی اب بات سنیت ہے. صدیق اکبر کے ہم سب محب ہیں، صدیق اکبر کے ہم سب محب. تم بولا میں یہ صدیق گلشن ہے، یہ سمجھ جاؤ. بولا میں رافضیت کی کمر توڑ دیا ہوں یہ شعر بول کے. ہیں صدیق اکبر کے ہم سب محب، ہم ان کی محبت میں مر جائیں گے، ہم ان کی محبت میں مر جائیں گے. یہ سنیت ہے. لگائیں گے نعرہ علی یا علی، لگائیں گے نعرہ علی یا علی. منافق ہیں جتنے بکھر جائیں گے، منافق ہیں جتنے بکھر جائیں گے. شریعت کا رکھیں گے ہم جو خیال، بلندی ملے گی جدھر جائیں گے. شریعت کی رکھیں گے ہم جو خیال، بلندی ملے گی. جیسے شریعت کے پابند نام بیرون کا بھی یہی خیال ہے، انہیں کو معلوم ہے. جو ظالم ہے اس کو تو دیں گے جواب، جو ظالم ہے اس کو تو دیں گے جواب. یہ دشمن ہے کیا جن سے ڈر جائیں گے، یہ دشمن ہے کیا جن سے ڈر جائیں گے. منافق سے رکھو گے گر دوستی، سنیوں کو پیغام، منافق سے رکھو گے گر دوستی، عقائد تمہارے بکھر جائیں گے. منافق سے رکھو گے گر دوستی، عقائد تمہارے بکھر جائیں گے. پھر علاج بھی بتا دوں، جو ولیوں کے دربار پر آؤ گے، جو ولیوں کے دربار پر آؤ گے، عقائد تمہارے سنور جائیں گے. تو ان سے ولیوں سے وابستہ رہیں گے تو آپ عقیدے پہ مضبوط رہیں گے. اور اب یہ شعر سنیے، پورے ہمارے سنیت کا عقیدہ پورا اس میں آ گیا ہے، نچوڑ نہیں ہے، پورا عقیدہ سما گیا اس میں. نچوڑ نہیں، نچوڑنا نہیں، عقیدہ سما ہوا ہے اس میں. نچوڑ کے پھینکو نہ کو. کرو آل و اصحاب کا احترام، کرو آل و اصحاب کا احترام. جو باطل ہیں تم سے وہ ڈر جائیں گے. سمجھے، یہ ہے سنیت. کرو آل و اصحاب کا احترام، جو باطل ہیں تم سے وہ ڈر جائیں گے. تو گستاخ ہے بزرگوں کا، اگر تو گستاخ ہے بزرگوں کا، اگر تیرے سجدے سب بے اثر جائیں گے. تو کتنی بھی نمازاں پڑھ لے، کچھ بھی کر لے. اور یہ اپنے مزاج کا شعر خان خائی. ذرا سامنے آ جا دل کے مکین،
ذرا سامنے آ جا دل کے مکی، تیرے صدقے ہم بھی اتر جائیں گے. ذرا سامنے آ جا دل کے مکی، تیرے صدقے ہم بھی اتر جائیں گے. ہیں بگڑے ہوئے ہم ازل سے مگر، ہیں بگڑے ہوئے ہم ازل سے مگر تیری ایک نظر سے سدھر جائیں گے. ہیں بگڑے ہوئے ہم ازل سے مگر تیری ایک نظر سے سدھر جائیں گے. اور مقطع پیش کیا ہے، سراج اپنے ہیں پیشوا حسرتا، سراج اپنے ہیں پیشوا حسرتا، جدھر وہ چلیں ہم ادھر جائیں گے، جدھر وہ چلیں ہم ادھر جائیں گے.